بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ میں جس مسجد میں جاتا ہوں اور اس کے آس پاس کے جتنے مساجد ہیں ان میں ایسے لوگ آتے ہیں جو صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے پسینے کی اور منہ کی بدبو آتی رہتی ہے، اور کثیر تعداد میں ایسے لوگ آنے کی وجہ سے مسجد میں بدبو اتنی پھیل جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے متلی تک آنے لگتی ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے اور مجھے کیا نصیحت ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ دین اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے اور صفائی اور ستھرائی کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلانے والا دین ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صفائی ستھرائی کو اختیار کرو کیونکہ دین اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ تو ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ ہمیشہ صاف ستھرا رہے، اور بطور خاص جب اسے نماز ادا کرنا ہو یا اسے مسجد جانا ہو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز ادا کرنے کے وقت زینت کو اختیار کرو، اور زینت کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ جسم سے میل اور بدبو کو دور کیا جائے اور لباس سے اسے ڈھانکا جائے، اور بطور خاص اگر بدبو ہو تو ایسی صورت میں تو مسجد میں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ صحیحین بخاری و مسلم میں آتا ہے، من اکل البصل والثوم والکراث فلا یقربن مسجدنا، جو کوئی پیاز یا لہسن یا گندنا کھائے تو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فإن الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ بنو آدم، کیونکہ بے شک فرشتے اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے بنی آدم اذیت محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی بدبو لے کے آنے والوں کو مسجد سے باہر نکال دیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم یہ دو خبیث جھاڑوں میں سے کھایا کرتے ہو، یعنی پیاز اور لہسن۔ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اگر مسجد میں کسی آدمی سے اس طرح کی بو آتے ہوئے آپ پاتے تو اسے بقیع کی طرف نکال دیتے۔ تو حق تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسجد کے آداب سے واقف کروایا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ تم اگر مسجد کو آ رہے ہو تو آنے کے ذریعے ایک عبادت تو ادا کر رہے ہو، ایک اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہو، لیکن مخلوق خدا میں سے دو کے حقوق ضائع کر رہے ہو۔ ایک، لوگوں کو اپنی بدبو سے تکلیف پہنچا رہے ہو، دو، فرشتوں کو اپنی بدبو سے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ بلکہ اللہ رب العزت کا بھی جو حق تم ادا کر رہے ہو اس میں بھی اللہ رب العزت کی جیسی تعظیم کرنا چاہیے ویسی نہیں کر رہے ہو۔ تو اگر مسجد تمہیں آنا ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم ستھرائی اختیار کرو اور ہر قسم کی بدبو کو دور کرو، چاہے جسم کی ہو یا منہ کی ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح پہلے نصیحت فرماتے تھے۔ جب مسجد نبوی میں کھیتی باڑی کرنے والے، مختلف مزدوریاں کرنے والے اپنے انہی لباس سے مسجد میں آ جاتے تھے تو مسجد میں بدبو پھیل جاتی، تو حضور انہیں نصیحت فرماتے کہ تم غسل کر کے آیا کرو، اور جو کام کاج کا لباس ہوتا ہے اس کے علاوہ مسجد کے لیے دوسرا لباس رکھو، وہ پہن کر مسجد کو آیا کرو۔ اور نصیحتیں کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی اسی بدبو کے ساتھ آتا ہے تو اسے مسجد سے باہر نکال دینا یہ سنت ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری امام پر رہتی ہے کہ وہ لوگوں کو مسلسل نصیحت کرتے رہیں یہاں تک کہ مکمل طور پہ ان کے بات سمجھ میں آ جائے،
اور امام اور سمجھدار مصلی مل کر نصیحت کے باوجود اسی حالت میں آنے والے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک دیں، یا مسجد میں اگر وہ داخل ہو جائیں تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے انہیں نرمی کے ساتھ مسجد سے باہر نکال دیں۔ اب جن لوگوں کو مسجد جانے میں اس وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے اور ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ نہ مسجد کے ذمہ دار ہیں اور نہ مسجد کے امام ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور اللہ رب العزت سے زائد اجر کی امید رکھیں، اور ممکنہ حد تک امام سے رابطہ کر کے نصیحت کرنے کی طرف توجہ دلاتے رہیں، اور اوقاف یا ذمہ داران مسجد جو ہوتے ہیں ان سے مسجد میں ایئر فریشنر اور دیگر خوشبو کے جو انتظامات ہوتے ہیں ان میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کریں، اور خود بھی مسجد میں جتنا ہو سکا خوشبو کا انتظام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سنن ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد کے قبلہ رخ پر تھوک کا نشان دیکھا تو آپ علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام اتنے غضبناک ہو گئے کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ تو انصاریوں میں سے ایک عورت آئی اور اس تھوک کو کریت دیا اور اس کی جگہ خوشبو لگا دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما احسن هذا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کتنا اچھا ہے۔ تو مسجد سے خرابی کو دور کر کے اس کی جگہ اگر خوشبو پھیلائی جائے تو حضور کی طرف سے شاباشی کا جملہ ما احسن هذا ملتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بخور لے جایا جائے یا زیادہ خوشبو اپنے جسم پر لگا لی جائے، اور ساتھ میں اچھی سوچ کے ذریعے بھی مدد لے کہ یہ لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے یہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب تو کر رہے ہیں، لیکن اپنی محنت و مشقت کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور رہنا نہیں چاہتے ہیں، اگرچہ کہ اس میں ان کے لیے کوئی اس طرح آنے کا جواز تو نہیں ہے، لیکن جو اس آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہے اس کے لیے تھوڑی سی اس کی وجہ سے ہمت مل جاتی ہے اور اس کی اذیت اور تکلیف میں تھوڑا کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن مسجد میں بدبودار لوگ آنے کی وجہ سے مسجد سے رک جانے کی اجازت کسی نے نہیں دی ہے، البتہ یہ تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہے، اور سارا محلہ بطور خاص امام مسجد جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں، اور جلد از جلد فرشتوں سے یہ اذیت کو دور کریں، مصلیوں سے اس اذیت کو دور کریں، اور اللہ کی مسجد اور اللہ کے گھروں کے وقار کو جو ہے بحال کیا جائے، اور اللہ رب العزت کی یہ جو ناقدری ہو رہی ہے اور مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس گناہ کو روکا جائے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔